السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان مشکلات میں مومن کا کردار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام میسر نعمتوں اور فضل و کرم پر میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکلات ختم ہونے والی ہیں، تمام امور آسان ہونے والے ہیں۔ بس اپنے نفس کو پر امید رکھو اور مشکلات میں جو حکمت ہے اسے پہچانو، اور ان نعمتوں کا ادراک کرو جو تم سے چھن گئی ہیں۔ بھلائی کی طرف لپکو، شر سے بھاگو اور برے انجام سے ڈرو، کیونکہ بلا شبہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں فراوانی اور آسانی میسر آتی ہے اس کے پیچھے بڑا شر پوشیدہ ہوتا ہے، اور بلا شبہ بسا اوقات دروازے بند ہو جاتے ہیں، راستے ختم ہو جاتے ہیں، نفس تنگی محسوس کرتا ہے، زمین اپنی فراخی کے باوجود سکڑ جاتی ہے، اچھے گمان کی جگہ برا گمان جگہ لے لیتا ہے، احوال مضطرب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا اور نہ ہی اس مشکل کا کوئی حل ملتا ہے، مگر متقین لوگ جو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں۔ ایسے موڑ پر ایسے لوگوں کی شان دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ متقین ایسے مواقع پر جو ہدایت اور آیات ان کی رب کی طرف سے آئی ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ نے انہیں مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان قریب مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا، لیکن اس کا وعدہ تب ہی سچا ہے جب کہ اس کے وعدے کی شروط کو پورا کیا جائے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تقوی کی جو کہ بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جس سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے لوگوں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو وصیت بھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے حکم دیا ہے پہلی کتاب والوں کو بھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی ہی جو کہ بندے کو ان چیزوں سے روکتا ہے جس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل وعد سے کانپ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ تقوی کا سب سے اہم اور مبارک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کیے اور وہ احسان کرنے والے ہیں، یعنی احسان کرنے والوں سے بھی اللہ رب العزت محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور قربت خاص سرفراز ہوتی ہے تو وہ کس قدر مشکل اور کٹھن صورتحال میں کیوں نہ ہو، اس کا دل مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ جب بندہ تقوی اور احسان کا نور اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نور کی وجہ سے بندے کے ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ جب بندہ مومن ذرائع آمدنی اور کسب مال کے لیے تقوی کو پیش نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتا ہے اور غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ تھا وہاں سے اللہ اس کو رزق فراہم کرتا ہے۔
احسان ایسی قوت ہے جس سے انسان اپنے دشمن کے مکر و فریب اور اس کی دسیسہ کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو دشمن کی تدابیر کو بے اثر کرنے کے زیادہ جد و جہد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ اپنے دشمن کے مکر سے بچ جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اس پر غالب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو تو تم کو ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ احسان کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک غیبی قوت عطا ہوتی ہے جس کے نور سے وہ حق و باطل میں فرق کرنے لگتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور نازک و پیچیدہ صورتحال میں اپنی رائے کو وہ سیدھا رکھتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت و حجت عطا کرے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے دل کو دنیا، نفس اور شیطان سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حفاظت کرتا ہے اور اطاعت و فرما برداری اور یاد الہی سے اپنے دل کو منور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو دنیا و آخرت میں اپنا دوست بنا لیتا ہے اور وہ اس کا حامی بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے دوست جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اس کے دوست صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ جو نیک اعمال انسان کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ بہت سی کوتاہیاں ہماری عبادت اور اطاعت میں ہوتی ہیں، اور جب بندہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو درگزر فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے ہی قبول فرماتا ہے، اور جنت جیسی عظیم نعمت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ ہم نے تو جنت متقین کے لیے ہی تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے تقوی کی دولت سے سرفراز اور مالا مال فرمائے، اور دین و دنیا میں اس کے فوائد ثمرات سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔